السلام علیکم جی. عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے. اور 16 دسمبر 1971 1971 سے لے کے آج 16 دسمبر 2020 آ چکا ہے. اور جب سے دسمبر شروع ہوا ہے ہم نے بنگلہ دیش کی صورتحال کے اوپر جو ان کی احساس محرومی تھی ان کو واضح کیا ہے. اور یہاں کے رائٹرز جو ہمارے موجودہ پاکستان کے رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ ہماری طرف سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ہم وہ بتاتے رہے. مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے، جو ایک دوسری ڈاکٹرین ہے جس کے تحت یہ کہ بنگالی جو ہیں وہ بیسیکلی آپ اس کو غدار کا لفظ یوز کر لیں کیونکہ یہاں پر تو غداری کہا جاتا ہے. اور یا مجیب الرحمان جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ مل چکے تھے، انڈیا نے مکتی بانی بنائی تھی. تو وہ سکے کا رخ جو ہے وہ چونکہ آج کا پراپر آج ہی کا وہ دن ہے جب یہ علیحدگی ہوئی یا یہ جنگ جو ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس دوسرے رخ کو ہمیں کوئی پاکستانی رائٹرز کے نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے. انٹرنیشنلی بھی یہ ڈاکٹرین پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اس احساس. دیکھیں ایک سوال ہے جو میں آپ کے اوپر ہی چھوڑ کے جاؤں گا، اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہر کسی کی اپنی بساط اور بصیرت کے مطابق جو ہے اس کا جواب بنتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی مدر لینڈ جو ہے وہ مسلسل اگر احساس محرومی آپ کو اس سے متعلق ہے، آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے، تو آپ کی کتنی بساط ہے یا آپ کی کتنی قومیت اندر زندہ ہے، حب الوطنی آپ کی کتنی ہے کہ آپ اس ملک سے پھر بھی وفا کریں گے کہ نہیں کریں گے، کہ احساس محرومی کو بنیاد بنا کے آپ غداری کی طرف چلے جائیں گے. یہ ہر کسی کا اپنی اپنی ایک ذات کا معاملہ ہے، اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن انٹرنیشنل جو رائٹرز ہیں اس کے اندر میں آج آپ کو انٹرنیشنلی پیش کروں گا کچھ حوالہ جات کہ اس احساس محرومی کو بنیاد بنا کے اس ملک سے مدر لینڈ سے غداری کی گئی جو ڈاکٹرین پائی جاتی ہے ایک. اور بی بی سی کی رپورٹ ہے، بی بی سی نے اس رپورٹ کو جو ہے وہ شائع کیا ہے، جو کہ سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ پہلی مرتبہ 16 دسمبر 2019 کو شائع ہوئی تھی، جسے قیام بنگلہ دیش کی مناسبت سے آج دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے. بی بی سی نے یہ رپورٹ دوبارہ شائع کی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا بتایا، تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں کوشش کروں گا کہ وائنڈ اپ جلدی کر دوں اس کو. تو جو مجیب الرحمان اور وہاں کے لوگوں نے احساس محرومی کی بنیاد پر انڈیا کو جوائن کیا، انڈین ایمبیسی سے مدد مانگی، مکتی بانی کے جو کیمپ لگے وہ کیا تھے وہ ہم اس رپورٹ میں پڑھتے ہیں، میں نے اکٹھی کی ہے. اچھا جی. 1 اگست 1971 کو 20,000 شائقین سے بھرے نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں جب بیٹلز کے جارج ہیریسن نے بنگلہ دیش کی صورتحال کے متعلق اپنا گیت گایا تو نہ صرف پورا اسٹیڈیم جھوم اٹھا بلکہ اس نغمے نے پوری دنیا کی توجہ مشرقی پاکستان کے حالات اور وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں انڈیا آنے والے پناہ گزینوں کی طرف مبذول کروا دی. لیکن مارچ سنہ 1971 سے اپنے ہی عوام کے خلاف پاکستانی فوج کی جانب سے کریک ڈاؤن کی خبریں ملک سے باہر جانے لگی تھیں. اسی وقت فرانس کے پانیوں میں مشق کر رہی پاکستانی آبدوز پی این ایس مانگرو کے 8 بنگالی اہلکاروں نے آبدوز چھوڑ کر بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. اب ایک بندہ نیشنل لیول پہ ایک ادارے کا جو ہے وہ سپاہی ہے اور وہ صرف اپنی ایک تحریک کی وجہ سے اس طرح کے معاملات کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں پر کوئی پنجابی یا بلوچی یا سندھی یہاں پر جو ہے وہ جو نیشنلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی کوئی تحریک چلا رہے ہیں تو ہماری افواج میں یا ہمارے اداروں میں، ہماری نیب میں، ہماری عدلیہ میں، ہماری حکومت میں جو لوگ ہیں وہ ہمیں بیچ چراہے چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ کسی طور مناسب نہیں ہے. اور یہ میں بتاؤں کہ یہ میں کسی بڑے کوئی تعصب پسند جو ہے نا وہ بلوطنی والے کی تحریر نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. آپریشن ایکس. اچھا جی. دی انٹولڈ اسٹوری آف انڈیا. اس کے اندر جو ہے وہ مصنف 1971 کے یہ کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف جو ہیں وہ انڈیا ٹوڈے کے میگزین کے ایگزیکٹو ایڈیٹر سندیپ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ 31 مارچ سنہ 1971 کو اسپین کے دارالحکومت میں واقع انڈین سفارت خانے کے دروازے پر فرانس سے بھاگ کر آنے والے پاکستانی بحریہ کے ان اہلکاروں نے دستک دی، وہ جو 8 آبدوز چھوڑ کے آئے تھے بنگالی تھے. اور 1964 میں یعنی کہ 64 میں وہاں تعینات انڈین سول سروس کے اہلکار گردیپ بیدی نے ان کے پاسپورٹس کا معائنہ کیا اور انہیں قریب ہی ایک سستے ہوٹل میں ٹھہرا دیا. انہوں نے اس بارے میں دلی سے صلاح مشورہ کیا تو وہاں سے یہ حکم آیا کہ ان اہلکاروں کو فوراً دلی بھیجنے کا انتظام کیا جائے. اب لازم بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں انڈیا کی کیا غلطی تھی، مطلب ہمارے پاس بھی ایسے موقع ہوں یا کسی کے پاس بھی ایسے موقع ہوں جو پراکسی وار ہوتی ہے وہ اور کوئی کرتا ہے، لیکن بنگالیوں کی کیا مینٹلٹی تھی اور بنگالیوں نے کیا کیا. امپورٹنٹ یہ ہے اس وقت کہ ان کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ انڈیا سے جا کے مدد مانگے. بہرحال
انہوں نے مزید لکھا کہ ان 8 اہلکاروں نے نقلی ہندو نام رکھے، مطلب ان 8 اہلکاروں کے نقلی ہندو نام رکھے گئے اور ہندوستانی شہری بتا کر دلی جانے والے طیارے میں بٹھا دیا گیا۔ انہیں پہلے روم بھیجا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دلی پہنچتے ان کی خبر میڈیا میں لیک ہو گئی اور روم میں واقع پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کو بھی اس کی خبر ہوگی۔ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار ان 8 اہلکاروں کو منانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ ان میں ان اہلکاروں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی، لیکن ان اہلکاروں کے لیڈر عبدالوحید چودھری نے سفارتی عملے سے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے لڑنے جا رہے ہیں۔ لاسی کی جنگ کے میدان میں خفیہ ٹریننگ کیمپ یہ ٹائٹل ہے۔ ان 8 آبدوز اہلکاروں کو انڈیا پہنچنے کے بعد انہیں دلی میں انڈیا خفیہ ادارے رو کے ایک محفوظ ٹھکانے پر ٹھہرایا گیا۔ اس وقت انڈین بحریہ کے ڈائریکٹر نیول انٹیلیجنس کپتان ایم کے میکی رائے کے خیال آیا کہ پاکستان سے بھاگ کر آنے والے بحریہ کے ان اہلکاروں کا استعمال مشرقی پاکستان میں پاکستانی جہازوں کو ڈبونے اور نقصان پہنچانے میں کیا جائے۔ اس طرح آپریشن جیک پاٹ کا آغاز ہوا اور کمانڈر MNR سامنت کو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی۔ انڈیا اور مشرقی پاکستان کی سرحد کے قریب جہاں پلاسی کی جنگ ہوئی تھی، وہاں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے مکتی بانی کے جنگجوؤں کی تربیت دینے کے لیے کیمپ لگایا گیا اور اس کو کیمپ 2 پلاسی یا C2P کا ایک کوڈ نام دیا گیا۔ اس کیمپ میں دن کے آغاز بنگلہ دیش کے قومی ترانے امار شونار بنگلہ دیش، میرا خیال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا پیارا بنگلہ دیش، سے ہوتا تھا، اور وہاں موجود سبھی لوگ بنگلہ دیش کے سبز اور نارنجی رنگ کے پرچم کو سلامی دیتے تھے۔ اس کیمپ کی قیادت کرنے والے کمانڈر وجے کپل یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں بجلی اور پانی کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو ہم لوگ لالٹین جلاتے تھے، پانی ہینڈ پمپ سے آتا تھا۔ کل 9 ٹینٹ لگائے گئے تھے۔ ہم لوگ صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے۔ PT یا صبح کی ورزش کے بعد انہیں کھیتوں میں ننگے پاؤں دہرایا جاتا تھا، پھر انہیں بھارتی بحریہ کے کمانڈو خفیہ طریقے سے بم نصب کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ مانگڑو سے بھاگ کر آنے والے بنگالی سب میرینز ہندی میں دی جانے والی اس تربیت کو سمجھیں۔ اس کے لیے بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہیں تیرنا سکھایا جاتا تھا۔ تب تک دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے آرام کے بعد انہیں انسانوں کی قد کے برابر مجسموں میں گولیاں چلانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ویسے یہ بڑا حد تک امیز قسم کا جملہ ہے کہ انسانوں کے قد کے برابر، یعنی کہ آپ بنگالیوں کو انسانوں کے قد کا نہیں سمجھتے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہی ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا، BBC نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب یہ لوگ بری طرح تھک جاتے، انہیں پھر سے رات میں تیرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ کل ملا کر یہ لوگ ایک دن میں تقریباً 6 گھنٹے پانی میں گزارتے تھے۔ اس دوران ان کے پیٹ میں کپڑے کے سہارے سے 2 اینٹیں باندھی جاتی تھی تاکہ انہیں وزن کے ساتھ تیرنے کی تربیت مل سکے۔ اچھا، کھانے پینے کی عادات میں بھی جو ہے وہ ان کی وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تبدیلی کروائی تھی۔ وہ کیا تبدیلی کروائی تھی وہ بھی سن لیجئے۔ کیمپ میں تربیت حاصل کرنے والے لوگوں کا انتخاب مشرقی پاکستان سے آنے والے مہاجرین میں کیا گیا تھا۔ ان کو صحیح سے کھانا کھائے ہوئے ہفتوں گزر گئے تھے۔ ابتدا میں انہیں چاول کھانے کا اتنا شوق اور لالچ تھا کہ وہ چاول ابلنے سے پہلے ہی ان پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ تربیت دینے والے اہلکاروں نے طے کیا کہ اگر ان لوگوں کا صحیح استعمال کرنا ہے تو ان کے کھانے پینے کے طریقے میں خاصی تبدیلی کرنی ہوگی۔ کمانڈر وجے کپل بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ انڈیا سے آئے تو وہ خوراک کی کمی کا شکار تھے۔ ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ ان پر پاک فوج نے بہت مظالم ڈھائے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خواتین کو ریپ دیکھے تھے اور پاکستانی فوج کے مظالم کو برداشت کیا تھا۔ ہاں، ان کی تربیت دینے والے بحریہ کے کمانڈوز نے محسوس کیا کہ یہ لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور دور تک تیرنا ہو تو بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کلکتہ کے فورٹ ولیم میں کمانڈر سامنت کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا کہ ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد سے ہر دن ایک جنگجو کو روزانہ 2 انڈے، 120 گرام دودھ، 1 لیموں اور 80 گرام پھل دیے جانے لگے۔ اس کا بہت جلد اثر دکھائی دینے لگا اور ان لوگوں کی صورت جو ہے وہ بدلنے لگی۔ اس کے بعد جناب ان لوگوں کو 3 ہفتوں تک جنگی جہازوں کو نقصان پہنچانے کی اہم تربیت دی گئی اور لمپیٹ مائن کا استعمال سکھایا گیا اور یہ بھی سکھایا گیا کہ کس وقت حملہ کرنا ہے۔ کمانڈر وجے کپل بتاتے ہیں کہ پانی کے اندر دھماکہ کرنے کے لیے لمپٹ مائن کا استعمال کیا جاتا تھا۔ انڈین بحریہ کے پاس یہ بہت بڑی تعداد میں موجود نہیں تھے۔ بیرونی کرنسی کی کمی کی وجہ سے ہم انہیں بیرونی ممالک سے نہیں منگوا سکتے تھے۔ اگر بیرونی ممالک سے ان کی سپلائی کا آرڈر دیا جاتا تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو پتہ لگ گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے انڈیا کے اندر ہی اس کی جو ہے وہ فیکٹریاں لگائیں اور دھماکہ جو ہے وہ اچھا جی اس ایک طرح کا ٹائم بم ہوتا ہے جس میں مقناطیس لگا ہوتا ہے، تیراک انہیں جہاز میں لگا کر بھاگ نکلتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اب جو ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگ آئے ہیں وہاں پہ ہم آ جاتے ہیں کونڈم کا استعمال۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں کونڈمز کا بھی استعمال کیا گیا۔ جب اس کا مطالبہ فورٹ ولیم پہنچا تو کمانڈر سامنت کی بھویں
چڑھ گئی، لیکن انہیں کمانڈر مارٹس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ اس کا استعمال جو آپ سوچ رہے ہیں اس لیے نہیں ہوگا۔ سندیپ نے کہا دراصل یہ جو لمپٹ مائن تھی اس میں ایک طرح کا فیوز لگا ہوتا ہے، تو وہ جب پانی میں جاتے تھے تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کا عمل ہوتا تھا، تو وہ جو فیوز ہوتا تھا وہ بجھ جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ آپریشن کمپلیٹ نہیں ہو پاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے کانڈم جو ہے وہ اس کے فیوز کے اوپر چڑھا دیا، اور جب وہ بالکل اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جاتے تھے کہ انہوں نے جس جہاز پر وہ بم لگانا ہوتا تھا تو وہ کانڈم ادھر سے اتار کے لگا کے وہاں سے بھاگ آتے تھے، تو بیسیکلی اسی لیے جو ہے اس کا کیا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، اس طرح سے ان کو ٹریننگ دی گئی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو اگلے سیشن میں بتاتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، جو آپ لوگ سننے بیٹھے ہوئے تھے ٹائٹل دیکھ کے کانڈم سے متعلق، وہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو اسی طرح سے BBC کی بھی یہ رپورٹ ہے جو میں بتانا چاہتا بیسیکلی، کہ اپنی احساس محرومی کو غداری میں تبدیل کیا گیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ انتہائی غور طلب سوال ہے، کہ اگر کسی کی کوئی احساس محرومی ہے، کسی کے کوئی حق مارا جا رہا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے قوم سے، اپنے ملک سے غداری کر لیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔